دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حمزات سے پوشیدہ باتوں کے بارے میں خبر لینا۔ حمزات گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ فرینڈس ویورز، میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ جب کوئی شخص عامل کے پاس جا کر سوال کرتا ہے تو عامل اپنے حمزات کی طرف مخاطب ہو جاتا ہے، اور عامل کا سد کیا ہوا حمزات اس بات کا جواب عامل کو دیتا ہے، لیکن حاضرین میں سے کوئی بھی شخص حمزات کی آواز نہیں سن سکتا، صرف اور صرف عامل سن سکتا ہے، اور عامل جواب پا کر سائل کو سنا دیتا ہے۔ یہ بات بالکل تجربے میں ہے کہ گزشتہ واقعات بالکل صحیح اور درست بتاتا ہے اور سائل کا حسب و نسب بیان کر دیتا ہے، اور جو واقعات سائل کی زندگی میں گزرے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح بیان کر دیتا ہے۔ تجربے کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ کے واقعات بھی حمزات درست بتا سکتا ہے، لیکن جہاں تک غور کیا گیا ہے، بعض باتیں جن کا آئندہ وقوع ہونا بتایا جاتا ہے غلط ثابت ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی قیاس کرنا کہ ساری کی ساری ہی باتیں غلط ہو جائیں صحیح نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان باتوں کے وقوع پذیر ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، مگر زیادہ تر گزشتہ واقعات بالکل 100% درست ثابت ہوتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آئندہ کے واقعات جو ہمیں حمزات کے ذریعے بتائے جاتے ہیں وہ بعض اوقات اس لیے غلط ہو جاتے ہیں کہ انسانوں کی تقدیر ان کے افعال سے بدلتی رہتی ہے، کیونکہ تقدیر انسان کے افعال سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص پر عذاب نازل ہونا ہے اور وہ شخص اپنے عذاب سے تائب ہو جائے تو وہ عذاب اس شخص سے ٹل جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عامل نے ایک شخص کی نسبت سے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ شخص پھانسی کی موت مرے گا، لیکن چونکہ اس شخص نے اپنے زہد و اتقاء سے اپنی تقدیر کو بدل دیا تھا، اسی لیے جس دن اسے پھانسی لگنی تھی اسے پھانسی نہ لگی اور اس کی موت زندگی میں بدل گئی۔ ایک شخص کو کسی عامل نے کہا کہ فلاں فلاں روز تجھے خزانہ ملے گا، لیکن اس شخص نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس حق کو تلف کر دیا، اور عامل نے جس دن اسے خزانہ ملنے کا کہا اسے اس دن صرف 1 پیسہ ہی پڑا ہوا ملا، اور خزانہ ملنے کی تقدیر 1 پیسہ کے ملنے سے تبدیل ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ جناب خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب فوج ایک دامن کوہ میں پڑی ہوئی تھی، وہاں طاعون کا مرض پھوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو حکم دیا کہ تمام افواج پہاڑ کے اوپر چلی جائے۔ آپ کے فرمان کے مطابق تمام فوج نے کوچ کیا اور دامن کوہ سے نکل کر پہاڑ کے اوپر آ ٹھہرے۔ اس پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، کیا یہاں تقدیر موجود نہیں؟ اور جس شخص نے مرنا ہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس تقدیر کو بدل دیا ہے۔ دامن کوہ کی ہوا خراب ہو چکی تھی، اور کچھ عجب نہ تھا کہ فوج وہاں رہتی تو تقدیر ان سب کو ہلاک کر دیتی، لیکن فوج کے تازہ ہوا میں آ جانے کے باعث موت کی تقدیر بدل گئی۔ تقدیریں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو کہ توبہ طائب ہونے سے یا دعا اور صدقہ خیرات کرنے سے ٹل جاتی ہے، لیکن دوسری قسم کی تقدیر کسی بھی طرح نہیں ٹلتی، اور چونکہ عموماً بہت سی تقدیریں معلق ہوتی ہیں جو کہ باعث کسی نیک فعل کے تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، اسی بنا پر حمزات کی بتائی ہوئی کچھ باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ میرا مطلب دراصل یہ ہے کہ جو باتیں حمزات بتاتا ہے وہ دراصل غلط نہیں ہوتی، بلکہ ان کا وقوع تقدیر معلق ہوتا ہے جو ٹل جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک طالب علم ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ امتحان میں قریباً 9 ماہ پہلے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا کہ تو سالانہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ میرا چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر پورا یقین ہے، اس لیے مجھے یقین واثق ہو گیا کہ میں پاس ہو جاؤں گا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں سب مضامین میں فیل ہو گیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ خدا کی باتیں درست ہوتی ہیں، اس نے تمہاری تقدیر معلق بنائی تھی، کیونکہ تم نے ان ایام میں بہت محنت کیا کرتے تھے۔
لیکن جب تمہیں اس تقدیر کا پتہ لگا تو تم کم فہمی سے اس تقدیر کو مبرم خیال کر لیا اور پڑھائی چھوڑ کر دن رات سوتے رہے اور کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ بزرگ نے فرمایا کیوں، درست ہے کہ نہیں؟ طالب علم نے کہا کہ آپ وجہ فرماتے ہیں۔ واقعی جب مجھے بتایا گیا کہ مجھے امتحان میں کامیابی ہوگی تو میں نے پڑھنا لکھنا بالکل چھوڑ دیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ تم نے تاریخ نہیں پڑھی کہ جب جنگ بدر میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جھوپڑی میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ یا الہی ہماری فتح ہو اور دشمن تباہ و برباد ہو جائے، تو اس پر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رونے اور دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس جنگ میں ہماری فتح ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب علی امر ہے، یعنی خدا تعالیٰ اپنے حکم پر بھی غالب ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے حکم کو بھی تبدیل کر دے۔ بس بالکل اسی طرح ثابت ہوا کہ تقدیریں بدلتی ہیں یا ان کے وقوع میں تاخیر ہو جاتی ہے، اسی لیے آئندہ کے واقعات کی نسبت پیش گوئیاں عموماً غلط ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام الناس کے اعتقاد میں فرق پایا جاتا ہے اور وہ اسے جھوٹ یا جعل سازی قرار دیتے ہیں۔ یہ محض ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، ورنہ اگر وہ اس امر کے متعلق غور کریں تو بہت جلد ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے اگر ہمزاد کی پیش گوئی کسی وقت غلط بھی ہو جائے تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس امر کے لیے تقدیر بدل دی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔